أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 196، 197 اور 198۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کی آیات میں اللہ کو چھوڑ کر انسانوں کو یا کسی دوسری چیز کو اپنا معبود بنانے والوں کی مذمت فرمائی اور ساتھ ہی انہیں عقلی اعتبار سے سمجھایا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی لوگ عبادت کرتے ہیں اگر ان کی حقیقت کے بارے میں معلوم کریں تو پتہ چلے گا کہ وہ اتنے کمزور، عاجز اور مجبور لوگ ہیں کہ وہ نہ چل سکتے ہیں، نہ کوئی چیز پکڑ سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں۔ ان کے پاس کسی بھی چیز کی قدرت نہیں ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی معبود ہے وہ ان تمام چیزوں پر قادر ہے، اور ان اللہ کے علاوہ بقیہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کو موت ہے۔ خاص طور پر انسان جن کی عبادت کی جاتی ہے، انسانوں کے بارے میں تو اللہ نے خاص طور پر قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت۔ تو جب انسانوں کو موت آنی ہے تو موت ایک عیب ہے انسانوں کے لیے کہ اس میں کمزوری ہوتی ہے، اس میں بیماری ہوتی ہیں اور مکمل طور پر اس کے جسم کے سارے اعضاء ناکارہ اور بیکار ہو جاتے ہیں، جبکہ جو خالق ہوتا ہے، جو مالک ہوتا ہے، جو کائنات کو چلانے والا ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ باقی رہے، کیونکہ خالق مالک اگر موت کے منہ میں چلا جائے تو پھر اس کے مرنے کے بعد اس کائنات کا کیا ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو سمجھایا کہ الہم ارجل یمشون بہا ام لہم ایدی یبطشون بہا ام لہم اعین یبصرون بہا ام لہم آذان یسمعون بہا قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ یہ معبودوں کے عاجزی کا اظہار ہے کہ آپ دیکھیں کیا ان کے پاس پیر ہے کہ وہ چل سکیں، کیا ان کے پاس ہاتھ ہیں کہ وہ کوئی چیز پکڑ سکیں، ان کے پاس آنکھیں ہیں کہ وہ دیکھ سکیں، کیا ان کے پاس کان ہیں کہ وہ اسے سن سکیں؟ اور پھر قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون۔ پھر جتنی چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو آپ ان تمام کو جمع کر لو، ان تمام کو بلا لو۔ اب یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو چھوڑ کر جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی تعداد بہت ہے، ان کی تعداد بہت ہے۔ کتنے ایسے معبود ہیں ان میں سے جو بہت پہلے ہوا کرتے تھے، آہستہ آہستہ لوگوں نے ان کو بھلا دیا، پھر کچھ نئے معبود شروع ہوئے زمانے کے اعتبار سے، پھر الگ الگ ملکوں میں الگ الگ معبود ہیں، الگ الگ مذہب والوں کے پاس مختلف الگ الگ معبود ہیں، پھر اس میں انسان معبود ہیں، کسی میں جن معبود ہیں، کسی میں جانور معبود ہیں، کسی میں پتھر معبود ہیں، کسی میں درخت معبود ہیں، اور کسی میں تو ہر چیز معبود ہے، کسی میں اچھی چیزیں بھی معبود ہیں، کسی مذہب میں بری چیزیں بھی معبود ہیں۔ تو معبود ان کی تعداد بے تحاشا ہے،
زمانہ جاہلیت میں عرب لوگ کچھ الگ لوگوں کو معبود مانتے تھے، آج ان معبودوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے۔ ان سے پہلے نوح علیہ السلام کے زمانے میں کچھ خاص لوگوں کو معبود مانا جاتا تھا، وہ معبود غائب ہو چکے دنیا سے، اب ان کو کوئی معبود مانتا نہیں ہے۔ اب ہمارے پاس ہر 50 سال کے اندر ایک نیا معبود تیار ہوتا رہتا ہے اور نئے نئے لوگوں کو معبود لوگ مانتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِي فَلَا تُنظِرُونَ، ان تمام معبودوں کو بلا لو، ان سے کہیں کہ ٹھیک ہے تم سب مل کر ہمیں کچھ نقصان پہنچانا چاہیں تو پہنچا کر دکھا دو، ہمارا مقابلہ کرنا چاہیں تو مقابلہ کر کے دکھا دو، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، ہمارا کوئی مقابلہ کر لے، معلوم تو کر لے کوئی انسان کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی معبود ہے وہ کیا ہے، اور جو دوسری چیزوں کی عبادت کی جاتی ہیں وہ کیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ جب معبودوں کا تذکرہ ہوا، ان معبودوں کا جو باطل ہیں، جو غلط ہیں، تو مشرکین مکہ کا یہ طریقہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وقتاً فوقتاً وہ دھمکی دیا کرتے تھے، وہ ڈرایا کرتے تھے، دیکھو آپ ہمارے معبودوں کے خلاف بول رہے ہو، کہیں ہمارے معبود ناراض نہ ہو جائیں، کہیں ہمارے معبود تم پر ناراض نہ ہو جائیں۔ وہ ہبل جو مکے کا سب سے بڑا پتھر تھا، سب سے بڑا معبود مانا جاتا تھا، جس کو ملک شام سے عمرو بن لحی الخزاعی نے لا کر سب سے پہلی مرتبہ رکھا تھا، کہتے تھے کہ دیکھو یہ بڑا معبود کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، اگر یہ ناراض ہو گیا تو تمہارے گھر کا نقصان ہوگا، تمہارے خاندان کا نقصان ہوگا، تمہاری تجارت میں نقصان ہو جائے گا، تمہاری معیشت میں، تمہاری عمر میں، اس طرح سے تمہاری زندگی میں بڑے بڑے حادثے ہو جائیں گے، کیونکہ جب وہ معبود ناراض ہوتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں انسانوں کو تباہ کر دیتے ہیں، بدلہ لیتے ہیں، انتقام لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مشرکین مکہ ڈراتے رہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کو برا مت کہو ورنہ تمہارا انتقام لیا جائے گا۔ اب یہ چیز ہم دیکھتے ہیں موجودہ دور میں بھی مسلمان ایسے مسلمانوں کو ڈراتے ہیں کہ آپ نے فنا بابا کے بارے میں کہا ہے، یاد کرنا یہ بابا ناراض ہو جائیں گے، وہ بابا ناراض ہو جائیں گے، آپ نے یہ کام نہیں کیا، یہ کھانا نہیں پکایا، فنا بابا ناراض ہو جائیں گے، یہ تہوار نہیں منایا، فنا بابا ناراض ہو جائیں گے، یہ دانے آپ نے دانوں پر یہ فاتحہ نہیں پڑھا، یہ بابا ناراض ہو جائیں گے، اور بابا اگر ناراض ہو گئے تو پھر تمہارا ستیہ ناش ہو جائے گا، وہ تم کو برباد کر دیں گے۔ مسلمان بھی ہو ایسی ہی باتیں ان مسلمانوں سے آج کہتے ہیں جو مسلمان ان باباؤں کے چکر میں نہیں پڑتے، جو شرک نہیں کرتے، شرک سے دور ہوتے ہیں۔ تو مشرک مسلمان موحد مسلمانوں کو بجائے اللہ سے ڈرانے کے یہ مرے ہوئے باباؤں سے ڈراتے ہیں کہ ان کا نام لے رہے ہو، یہ تمہارا انتقام لیں گے، تمہیں تباہ کر دیں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور نبی سے یہ کہنے کے لیے کہا ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، تم مجھے اپنے معبودوں سے ڈراتے ہو، بے شک میرا مددگار، میرا حامی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، میں جس کو معبود مانتا ہوں وہ میرا مددگار ہے، وہ میرا حامی ہے۔ ٹھیک ہے، کون تمہارا معبود ہے جو مجھے نقصان پہنچانا چاہے، ٹھیک ہے اپنا کام کر کے دکھا دے، میں جس کو معبود مانتا ہوں وہ میرا مددگار ہے، وہ میرا حامی ہے۔ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، بے شک میرا حامی، میرا مددگار وہ ہے جس نے کتاب نازل فرمایا، جس نے کتاب نازل فرمایا۔ تو وہ اشارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہے، بے شک میرا ولی اللہ ہے، بے شک میرا مددگار اور حامی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے کتاب نازل کیا ہے۔ اب تمہارے معبودوں میں سے کون ایسا معبود ہے جس نے کتاب نازل کیا؟ کتاب جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے، معبود کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ عبادت کا طریقہ بھی تو لوگوں کو سکھائے،
تو میرے مددگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میرے حامی اللہ نے، اس نے کتاب نازل کی ہے، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہ تمام نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، وہ تمام نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو کوئی ادھر ادھر کے معبودوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی معبود کسی کو نقصان پہنچائے اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جس کو معبود مانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ، وہ آپ کی مدد کرے گا۔ اگر آپ کسی دوسرے پر بھروسہ کرتے ہو تو آپ کا حشر اسی کے ساتھ رہے گا۔ لیکن وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمام نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے۔ تو جو نیک لوگ، صالحین سے مراد یہاں پر ایسے افراد جو حقیقی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ ہی کو معبود مانتے ہیں۔ تو اس لیے جب مسلمانوں میں ایسے بھی بہت سے مسلمان جو الگ الگ یہ پیروں سے ڈراتے ہیں، تو کبھی کبھار مسلمان ڈر بھی جاتے ہیں، کبھی کبھار ڈر بھی جاتے ہیں۔ جیسے بعض مرتبہ بعض پہاڑوں کے بارے میں، ہمارے بھی علاقے میں ایک پہاڑ ہے جس کے بارے میں یہ مشہور ہے، لوگوں سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ گوشت کھا کے پہاڑ کے اوپر چڑھو گے تو بابا ناراض ہو جائے گا، اوپر سے پھینک دے گا۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ خاص طور پر اس کے نیچے بڑا سا گیٹ بنا ہوا ہے، وہاں مجاور لوگ بیٹھتے ہیں، ہر آنے والوں سے پوچھتے ہیں آپ نے گوشت کھایا ہے؟ وہ کہتا نہیں، تب کہتے ہیں ٹھیک ہے اوپر جاؤ۔ اگر گوشت کھا کر آئے تو کہتا نہیں اتنے گھنٹے انتظار کرو ورنہ وہ بابا ناراض ہو جائیں گے، وہ بابا ناراض ہو جائیں گے۔ تو ہندو ہو مسلمان ہو تمام کے تمام اس دن جس دن وہاں جانے کا دن ہوتا ہے خاص اہتمام کرتے ہیں کہ کوئی بھی گوشت نہ کھائے، گوشت نہ کھائے، مچھلی نہ کھائے، اس کا کوئی استعمال تک نہ کرے، کیونکہ بابا ان سے ناراض ہو جائیں گے۔ ڈرتے ہیں لوگ، گھبراتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ بابا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اوپر سے وہ پھینک دیتے ہیں، گوشت کھانے والے کو اوپر سے پھینک دیتے ہیں۔ اب یہ بابا ہو، پیر ہو، ولی ہو، اللہ کا نیک بندہ ہو، بھلا گوشت سے اس کو اتنی نفرت کیوں؟ گوشت تو حلال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم گوشت کھاتے تھے، ہمارے ائمہ کرام محدثین یہ بھی گوشت کھایا کرتے تھے۔ اب یہ کون سا، کس طرح کا ایسا بابا ہے مسلمانوں کا کہ اس کو گوشت سے نفرت ہے اور مرنے کے بعد وہ نفرت کر رہا ہے زندوں کے گوشت کھانے سے؟ تو یہ کس طرح کا تماشا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا کہ ذرا وہ عقل کا تو استعمال کر لیں، ذرا عقل کا تو استعمال کر لیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرنے والا آپ کے گوشت کے کھانے کے بارے میں آپ سے اعتراض کرے، آپ کو وہ ناپسند کرے؟ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ اب یہاں یہ بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا مددگار ہے اور وہ تمام نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ، اللہ کو چھوڑ کر، اسے چھوڑ کر جس کو تم پکارتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، لا يستطيعون نصرکم، وہ کبھی بھی تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے۔ یہ سب خرافات ہیں جو بولتے ہیں کہ فلاں مدد کرے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں یہ کر دے گا، فلاں کو غصہ آ جائے گا، کچھ نہیں کر سکتے۔ لا يستطيعون نصرکم ولا انفسهم ينصرون، وہ تمہاری کبھی بھی مدد نہیں کر سکتے، تمہاری تو چھوڑو وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ ولا انفسهم ينصرون، وہ اپنی بھی مدد نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، پھر اللہ فرماتے ہیں اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے آواز دو، پکارو تو لا يسمعوا، وہ سنیں گے بھی نہیں، وہ سنتے بھی نہیں ہیں۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب شکل کی یہاں پر تعبیر فرمائی ہے، کہتے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، تم انہیں دیکھو گے کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تم انہیں جب دیکھو گے تو تمہیں ایسا لگے گا کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے ہیں۔ کیونکہ جب ایسے مجسمے بنائے جاتے ہیں تو مجسموں کے اندر موٹی موٹی آنکھیں بناتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ وہ ہم کو دیکھ رہا ہے، اس کی آنکھیں بالکل انسانوں کی طرح، زندہ انسان کی طرح بنائی جاتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ سامنے دیکھ رہا ہے اس طرح سے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تم انہیں دیکھو گے تو ایسا لگے گا کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ آنکھیں ہیں ان کے پاس، وہ تمہاری بنائی ہوئی ہیں، وہ دیکھنے والی نہیں ہیں،
ان کو کان بھی ہیں، وہ تمہارے بنائے ہوئے ہیں، اللہ کے بنائے ہوئے کان نہیں ہیں، تم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہیں۔ وہ کانوں میں سماعت نہیں ہے، کان کا ڈھانچہ تو ہے، کان کی شکل ہے، لیکن کان کے اندر جو سماعت ہوتی ہے وہ کون دے گا؟ سر تو بنا دیا، سر کے اندر جو دماغ ہوتا ہے وہ کہاں سے آئے گا؟ آپ نے ہاتھ اور پیر تو ان کے بنا دیے، کئی ہاتھ بنا دیے ایک ایک انسان کے، ایک ایک مجسمے کے۔ کئی ہاتھ بنانے کے بعد اس میں ایک انگلی بھی کام نہیں کرتی ہے، پورے کے پورے ہاتھ بیکار ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہاتھ بناتا ہے، وہ جس کے ہاتھ بناتا ہے اس کے اندر ہاتھ میں حرکت کرنے کی طاقت بھی دیتا ہے۔ تم نے ہاتھ بنائے ہوئے ہیں، پیر تم نے بنائے، کہاں سے چل پائیں گے؟ تو اس طرح سے تم بھی کمزور، وہ بھی کمزور، وہ تو تم سے زیادہ کمزور۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ اگر تم رہنمائی کے لیے، کچھ کام کے لیے انہیں پکارتے ہو تو وہ سنتے بھی نہیں ہیں، اور تم جب انہیں دیکھتے ہو تو ایسا لگتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں۔ تو جن کے پاس سننے کی طاقت نہیں، جن کے پاس دیکھنے کی طاقت نہیں، جو آپ کی مدد کر سکتے نہیں، جو اپنے آپ کی مدد نہیں کر سکتے، بھلا ایسا انسان یا ایسی چیز معبود کیسے ہو سکتی ہے؟ کیسے وہ خالق اور مالک اور رازق ہوگا؟ کیسے وہ کائنات کا مدبر ہوگا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح سے گویا کہ اہل توحید کو بھی اور تمام مشرکین کو بھی سمجھایا ہے کہ اپنے عقل کا استعمال کرو اور حقیقی جو معبود ہے اسی کو اپنا معبود سمجھ کر اس کی عبادت کرو، اور ہمارا حقیقی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ مشرکین، شرک کرنے والے، اللہ سے دور رہنے والے لوگ، وہ عقل کے اعتبار سے بہت کمزور ہو جاتے ہیں۔ شرک کرنے والا دنیا میں سب سے زیادہ کم عقل انسان ہوتا ہے۔ دنیا کی ترقی میں دیکھو تو بہت سی ترقیات کرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن معبود کے بارے میں سب سے زیادہ کم عقل انسان وہی نظر آتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں بڑے بڑے لوگوں کو، بڑے بڑے لیڈران کو، بڑے بڑے سائنسدانوں کو، بڑی بڑی ہستیوں کو ایسے مجسموں کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے ہوئے ہم مانگتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے گئے مانگ رہے ہیں، اور وہ مجسمہ انہی لوگوں نے کہیں سے لا کے رکھا ہوا ہے، کسی نے 1000 روپے میں، کسی میں 5000 روپے میں، کسی نے 10,000 روپے میں، اور اس کے سامنے جا کر اس طرح سے ادب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ڈرتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں، گویا کہ وہ کوئی حقیقی معبود ہے، وہ بہت کچھ کر سکتا ہو، جبکہ اس کے اندر کسی بھی چیز کی طاقت نہیں ہے۔ تو ایک اچھا خاصا انسان جو دیکھ سکتا ہے نہ دیکھنے والے سے مانگ رہا ہے، اچھا خاصا انسان جو سن سکتا ہے نہ سننے والے سے فریاد کر رہا ہے، اچھا خاصا انسان جس کے ہاتھ اور پیر میں طاقت ہے وہ ایسے آدمی کے، ایسے مجسمے کے سامنے کھڑا ہے جس کے ہاتھ اور پیر میں طاقت بھی نہیں ہے۔ تو یہاں انسان کی عقل کا بھی امتحان ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ ایسے لوگ، اس طرح کے لوگ جو یہاں عقل کا استعمال نہیں کرتے، اولئک کالانعام، یہ تو جانوروں کی جیسے ہیں، یہ تو جانوروں کی جیسے ہیں، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ جانور بھی کبھی کسی مجسمے اور پیڑ پودوں سے جا کے مانگتا نہیں ہے، جانور بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہر قسم کے جانور جو انسان پالتے ہیں، وہ بھی جو جنگلوں میں رہنے والے ہیں، وہ بھی تمام کے تمام جانور اپنی روزی روٹی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں، مگر انسان کو دیکھو جن کو عقل دی گئی وہ جانوروں سے مانگ رہا ہے، وہ مردوں سے مانگ رہا ہے، وہ مجسموں اور پتھروں سے اور درختوں سے مانگ رہا ہے۔ تو اس طرح سے شرک، اللہ نے کہا ان شرک لظلم عظیم، شرک سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے عجیب چیز ہے، اور شرک کی وجہ سے انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شرک سے محفوظ کر رکھا ہے، تو اللہ کا بہت بڑا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور اللہ سے دعا کرنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو، ہم سب کو شرک سے محفوظ رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔